الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین اکرام اور عزیز ساتھیوں، رمضان کا مہینہ بابرکت باعظمت مہینہ چل رہا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے، پہلا عشرہ تو رحمت بھری شان ہے، دوسرا مغفرت کا عام اعلان ہے، تیسرا نار دوزخ سے بچنے کا ہے قدرداں وہی جس کا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو 3 حصوں پر تقسیم فرما دیا ہے، اور 10 دن کا اللہ رب العزت نے اس میں حصہ بنایا ہے، اور فرمایا پہلے عشرے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، اور دوسرے عشرے میں جب بندوں پر رحمتیں مکمل ہو جاتی ہے اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور تیسرا عشرہ جو آخری 10 دن کہلاتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم سے بری فرما دیتے اور جہنم سے براءت کا پروانہ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ تو یہ مہینہ بڑی بابرکت اور بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی جتنی قدر ہو سکے مسلمان کو چاہیے کہ اتنی قدر کرے۔ اس کے حقوق بھی ہے اور اس کے آداب بھی ہیں۔ انسان اس کے حق کو تو ضرور بجا لائے، اگر نہیں بجا لائے گا، نہیں اس کے حق کو ادا کرے گا، اس کے حقوق کو مکمل طریقے سے واضح نہیں کرے گا، اپنی زندگی میں نہیں لائے گا، اپنے عمل میں نہیں لائے گا، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا، تو پھر ناکامی اور نامرادی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت اس مہینے اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، ان کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں، ان کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں، ان کو جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں۔ جو جہنم کی بیڑیوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی بیڑیوں سے نکال کر جنت کی راحت و آرام کے اندر داخل فرما دیتے ہیں اس مہینے میں۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ شخص بد نصیب ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ کرا لے، وہ بد نصیب شخص ہے۔ یعنی بد نصیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو بیان فرماتے ہیں، شقی بیان فرما رہے ہیں کہ وہ کتنا بڑا شقی اور بد نصیب ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتے ہو، وہ بندہ اس مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی نہ کرا رہا ہو، اپنی مغفرت نہ کرا رہا ہو، اپنے آپ کو جہنم سے بری نہ کر رہا ہو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے راضی نہ کر رہا ہو اور اللہ کو اپنے اعمال کے ذریعے راضی نہ کرا رہا ہو، اس سے بڑا بد نصیب شخص کون ہوگا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے روزہ فرض کیا ہے، تراویح کو سنت قرار دی گئی ہے کہ ان دونوں عبادتوں کو کرنا اس مہینے میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور روزے کی فضیلت، روزے کا جو نفع حاصل ہوتا ہے، جو روزے کا مقصد ہے، اللہ فرماتے ہیں تقوی اختیار کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اے امت محمدیہ، اے میرے حبیب محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ میرے تم پر روزے کو فرض کر دیا ہے۔ کیسا فرض کیا؟ یہ نہ سمجھے ہم نے محمد رسول اللہ کی امت پر ہی روزہ فرض کیا ہے، بلکہ آپ سے پہلے جتنی امتیں آئی، خواہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہو یا پھر حضرت عیسیٰ کی ہو، حضرت داؤد کی ہو یا حضرت سلیمان کی ہو، کسی بھی پیغمبر کی امت ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان لوگوں
پر بھی روزہ فرض کیا۔ روزہ فرض کیوں کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تم متقی بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کے مطلب کیا ہے؟ روزے کے معنی کیا ہے؟ روزہ عربی میں صوم کو کہتے ہیں۔ صوم عربی میں جو روزے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ صوم استعمال ہوتا ہے۔ صوم کے معنی ہے رکنا۔ کس سے رکنا؟ ظاہری اعتبار سے تو روزہ کہلاتا ہے کھانے پینے اور جماع سے رکنا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اتنا رکنا روزہ کہلاتا ہے۔ یہ تو روزے کا حق فرض ہے کہ اس سے تو رکنا ہی پڑے گا۔ دوسرا چیز صوم کے معنی رکنے کے آتے ہیں، تو روزے کا مکمل طریقے سے حق ادا کب ہوگا؟ جب ہم ہر برے اعمال سے بچ کر اپنا روزہ رکھیں گے، تب انسان روزے کا حق ادا کرنے والا ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں اور ان کو بھوکے رہنے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میں بھوکے تو رہ لیتے ہیں، میں پانی نہیں پیتے، وہ کھانا نہیں کھاتے، روزے کی نیت کر لیتے ہیں، بیوی کے قریب نہیں جاتے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ دیگر گناہوں کے اندر ملوث رہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں جو ظاہری حق تو روزے کا ادا کر رہے ہیں، جو باطنی حق ہے، روزے کا جو فائدہ ہے اس سے میں محروم رہ جاتے ہیں، اور وہ ہے ثواب کے روزے کو صحیح طریقے سے مکمل طریقے سے ادا کرنے کا نام روزہ ہے۔ تو عزیز دوستو، صرف صبح سے شام تک ہم بھوکے رہ کر روزہ رکھ لے یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہر برے اعمال، ہر غلط اعمال، ہر ایسے اعمال جو گناہ ہے، جو معصیت ہے، جن کو شریعت نے منع کیا ہے، ان سب سے پرہیز کرنا ہر روزے دار کے لیے لازم ہے۔ ہر روزے دار کے لیے لازم ہے۔ غیبت ہو گئی، چغل خوری ہو گئی، جھوٹ ہو گیا، حرام کمانا ہو گیا، بدتمیزی ہو گئی، بدعہدی ہو گئی، یا اس کے علاوہ جتنے بھی خرافات ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، ان سب سے مسلمان کو بچنا ضروری ہے۔ یہی روزے کا اصل مقصد ہے کہ انسان کا نفس کا تزکیہ ہو جائے، وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے، وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، وہ گناہوں سے بچنے والا ہو جائے۔ یہی مطلب ہوتا ہے متقی کا۔ متقی کا مطلب ہے اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے اور گناہوں سے بچنے لگے، یہ مطلب ہے متقی کا۔ اللہ کی اطاعت اختیار کر لے، گناہوں کو ترک کر دے، وہی شخص متقی ہے۔ تو اللہ یہ شخص متقی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں روزے کو فرض کرنے کا اصل مقصد ہی ہم نے یہی رکھا کہ انسان کے اندر صفت تقوی پیدا ہو جائے، یعنی وہ گناہوں سے پرہیز کرنے لگے، یہ روزے کا اصل مقصد ہے۔ اب ہم اور آپ عزیز دوستو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو خود جھانکیں، ہم اپنے گریبان میں خود دیکھیں، ہم اپنے روزے کو دیکھیں، اپنے اس مبارک مہینے کو دیکھیں کہ ہم نے روزہ تو رکھا ہے، کیا ہم کس گناہوں کے اندر مشغول ہو رہے ہیں؟ اگر ہم مشغول ہو رہے ہیں کسی گناہ کے اندر تو ہم پر لازم ہے ان تمام گناہوں کو ترک کر دے۔ یہی قرآن کا پیغام، یہی شریعت کا پیغام ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو روزے کا رکھ لینا کافی نہیں ہوتا، روزہ رکھ کر برائیوں سے پرہیز کرنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ صحیح طریقے سے رکھے، جو روزے رکھنے کا حق ہوتا ہے۔ یہی روزے رکھنے کا حق ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ اور اس کے نبی کے طریقے پہ چل کر روزہ رکھے اور متقی و پرہیزگار بنائے۔ جب متقی اور پرہیزگار بن جائے گا، روزے کا حق ادا کرے گا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کا بدلہ دے گے، اور جس کا بدلہ اللہ دے، جس کی جزا اللہ دے، جس کا ثواب خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ سے بندے کو مرحمت فرمائے، بتائیے وہ عبادت اتنی عظیم ہوگی۔ بندے نے نماز پڑھی، اللہ کہے گے فرشتوں اس کو اتنی نیکیاں دے دو، اس کو اتنا ثواب دے دو، اس کو جنت کے وہ بالا خانے دے دو۔ زکوٰۃ دی، اللہ کہے گے اس کو یہ دے دو، وہ دے دو، جو بھی اس کا حق ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلا
دے گے۔ لیکن جب آئے گا روزے کا نمبر کہ اس بندے نے روزہ رکھا تھا، اس بندے نے آپ کے لیے صبح سے شام تک بھوکا رہا تھا، اس نے آپ کی اطاعت کی تھی، تو پھر اللہ کہے گے اس بندے کو میرے پاس بھیج دو، میں انا اجزی بہ، میں اس کا بدلہ دوں گا، کوئی اور اب بدلہ نہیں دے گا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو اپنے ہاتھ سے انعام سے نوازیں گے تو وہ کیا منظر ہوگا اور کتنا حسین منظر ہوگا کہ دنیا ہی میں اگر دیکھ لے کوئی بڑا آدمی، کوئی بڑا انسان، کوئی سی ایم پی ایم اعلان کر دے میں خود اپنے ہاتھ سے فلاں شخص کو انعام دوں گا تو انسان خوش ہو جاتا ہے، اور پھر وہ احکم الحاکمین، وہ رب العالمین جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ہمارا مالک و خالق حقیقی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم روزہ صحیح رکھو، بدلہ میں تم کو دوں گا، انعام میں تمہیں خود دوں گا، میں فرشتوں کے ذریعے نہیں دلاؤں گا بلکہ میں کہوں گا اس بندے کو میرے پاس بھیج دو، اس کا بدلہ تو میرے پاس موجود ہے، میں خود اس کو انعام سے، ثواب سے، روزے کی جزا سے نوازوں گا۔ تو دوستو یہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ روزہ بڑی اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان فرمایا کہ روزے کو اسلام کی بنیاد قرار دے دیا گیا، جیسا کہ نماز اسلام کی بنیاد ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ بھی اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اگر تم نے روزے کو ترک کر دیا، روزے کو چھوڑ دیا، روزہ نہیں رکھا تو اسلام کی بنیاد کو گرا دیا۔ تو عزیز دوستو، روزہ رکھنا اور پھر اس کے حق کو ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری اور اس کا فریضہ ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں جتنی بھی برائیاں ہو انسان بچے، رمضان کی عبادات کو مد نظر رکھے۔ رمضان ایک محترم مہینہ ہے، علماء اکرام نے لکھا ہے ایک ہوتا ہے مکان، ایک ہوتا ہے زمان۔ زمان ہم جانتے ہیں زمانے کو کہتے ہیں، مکان جگہ کو کہتے ہیں، مسجد ہو گئی، گھر ہو گیا، زمین کو ہم مکان کہتے ہیں۔ علماء نے فرمایا جتنی محترم جگہ ہوتی ہے، اگر انسان کسی محترم جگہ میں گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کی سزا میں شدت آ جاتی ہے، اس کے جرم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح محترم جگہ میں آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھتا ہے، نیکی کرتا ہے، اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح اس کے جرم میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شراب کا پینا حرام ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، جوا کھیلنا ناجائز اور حرام ہے، مسجد کے باہر کھیلیں گے تب بھی حرام ہے، تب بھی گناہ ہے، مسجد کے اندر کھیلیں گے تب بھی گناہ ہے، شراب مسجد کے بعد پیئیں گے جب بھی گناہ ہے، مسجد کے اندر پیئیں گے تب بھی گناہ ہے، گناہ دونوں ہے۔ لیکن اگر مسجد میں بیٹھ کر پیتا ہے تو وہ گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس گناہ کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان اور دیگر مہینے، تمام مہینوں میں گناہ کرنا گناہ ہے، اس کی سزا ملے گی، لیکن دیگر مہینوں میں اگر گناہ کرتا ہے کیونکہ وہ اتنے باادب اور بابرکت مہینے نہیں ہیں تو ان کا گناہ اللہ تعالیٰ دے گے، ان کی سزا اس کو عطا فرمائے گے۔ لیکن اگر انسان رمضان کے مہینے میں کرتا ہے تو پھر اس سزا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اضافہ فرما دے گے۔ یہ میں اور آپ ایک عقلی طور پر سمجھ رہے ہیں، ہم بھی جانتے کہ کوئی مسجد کے باہر گانے سنے تو ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، مسجد کے اندر سنتا ہے تو ہم اس کو مارنے پیٹنے پر لگ جائے گے، کیوں؟ یہ جگہ محترم ہے، یہ جگہ محترم ہے، اس میں آ کر جب انسان گناہ کرے گا تو اس گناہ سے زیادہ جرم ہو جائے گا جو اس نے باہر جرم کیا تھا اور اس سے زیادہ سزا ملے گی۔ ایسے ہی رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتے ہیں، اللہ کے نبی حدیث میں کرتے ہیں، قرآن کریم میں اس کی برکات کو نازل بیان کیا جاتا ہے۔ تو اگر انسان اس میں گناہ کرتا ہے تو اس کا جرم اور مہینوں سے زیادہ اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے۔ تو عزیز دوستو، تو اس مہینے میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا اور مہینوں سے زیادہ ملتی ہے۔ تو ہمیں اس مہینے میں ہر طرح کے گناہ سے، معاصی سے، فحش کام سے، غلط کام سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس مہینے کی سب سے بہترین عبادت جو ہے وہ ہے قرآن کا پڑھنا، روزہ رکھنا،
تراویح پڑھنا اور دن میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ سب سے اہم عبادت ہے۔ علماء کے بارے میں آتا ہے، بہت سے علماء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ ایک قرآن پڑھ لیتے تھے، 30 دن میں 30 قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے تھے۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میں اور آپ پورا قرآن پڑھیں کہ آج پڑھ لیا پھر میری بھی اور آپ کی بھی کل کی چھٹی، بلکہ اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق کلام اللہ پڑھنا جانتے ہیں تو کلام اللہ کی تلاوت کرے، جہاں تک استطاعت ہو، 1 پارے کی، 2 پارے کی، 3 پارے کی، 5 پارے کی، جو اللہ نے ہمیں قدرت اور طاقت دی ہے اس کے مطابق ہم عبادت کریں۔ رمضان کے مہینے میں جہاں تک ہو سکے کلام اللہ کی تلاوت کرے اور استغفار کا ورد رکھے، درود پاک کو پڑھتے رہے۔ یہ بہترین چیز ہے کہ انسان استغفار کرتا رہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، بیٹھا ہے، ادھر ادھر کی باتوں سے بہتر ہے کہ وہ استغفار کرتا رہے اور درود پاک پڑھتا رہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہے۔ دیگر باتوں میں، لغو و لعب میں، بیجا باتوں میں اللہ کے رسول فرماتے وَمِنْ حُسْنِ اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، مومن کی شان یہ ہے، اسلام نے یہ تعلیم دی ہے، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ لا یعنی بےہودہ باتوں سے پرہیز کرے، یعنی بیٹھ کر میٹنگ کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، ایران تران کی باتوں میں مشغول ہو جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے۔ اور پھر یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں تو انسان کو بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اللہ کی عبادت کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہے، غیبت سے، خرافات سے، آپس میں بیٹھنے سے پرہیز کرے۔ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، قدر کر لیجئے، معلوم نہیں مجھے اور آپ کو آئندہ سال نصیب ہو یا نہ ہو۔ پھر میرے دوستو یہی وہ مہینہ ہے اس میں اللہ کے رسول خوب عبادت کرتے تھے، اللہ کے رسول مکمل طریقے سے مسجد میں اعتکاف کر لیا کرتے تھے، کلام اللہ کی تلاوت کرتے اور اپنے ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہتے تھے۔ یہی ہر ایک مسلمان اور مومن کی شان ہونی چاہیے کہ جب اس نے یہ مہینہ پا لیا ہے اب اس کو صحیح طریقے سے وصول کر لے، یہی اس کا حق ہے۔ اگر دوستو ہم اس کو صحیح طریقے سے وصول نہیں کریں گے پھر وہ حضرت جبریل علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بددعا پر آمین کہنا یاد رکھ لیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک مرتبہ ممبر رسول پر چڑھ رہے جبریل آتے اور کہتے یا رسول اللہ وہ شخص ہلاک برباد ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ کرائی ہو۔ اللہ کے رسول فرما رہے آمین، اے اللہ اس جبریل کی دعا کو قبول کر لے۔ جبریل کون ہے؟ سید الملائکہ، تمام فرشتوں کے سردار ہے۔ نبی کون ہے؟ وہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے، جس کا مقام اللہ کے بعد ہے۔ وہ سید الانبیاء رحمت للعالمین، شافی محشر، ساقی کوثر، جس کی دعا ہی رد نہیں ہوتی، وہ کہہ رہا ہے اے اللہ اس جبریل نے جو دعا مانگی ہے اس کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول کر لے، اور جو شخص رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اپنی مغفرت تجھ سے نہ کرائے اس کو ہلاک اور برباد کر دے۔ اب دیکھ لیجئے اگر ہم عبادات کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، استغفار کریں گے تو اللہ کے یہاں سے مغفرت کا پروانہ ملے گا، اور اگر ہم ان عبادات کو ضائع کریں گے پھر آپ اور میں خود دیکھ لیں ہمیں مغفرت کا پروانہ ملے گا یا اللہ کے عذاب کا پروانہ ملے گا، اور پھر اللہ کے رسول کی بددعا بھی ہمارے اور آپ کے اوپر مسلط ہو سکتی ہے، آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہلاک و برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے، صحیح طریقے سے رمضان